رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی، اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں، اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، کبھی امام حسین کو، کبھی زینب کو کھلاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو۔ مولائے کائنات آ کر دیکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں۔ سیدہ پاک کہتی ہاں، جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، تو بس اس لیے آج بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوں، تاکہ حسین کو اس لیے اور زینب کو اس لیے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادہ اور میری شہزادی 3 دن کی بھوک ان کو پریشان کرے تو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت اور صبر کا سبب بن جائے۔ کربلا یاد آ گئی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہے جس کو لکھا گیا ہے کتابوں میں، جس کو بیان کیا ہے صوفیہ نے، اور اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ کہتی ہے علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا کائنات نے جب سنا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کیا بیان کروں، کیونکہ جب تک کہ سیدہ حیات تھی مولا علی نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ سیدہ کا دل نہ دکھے، سیدہ پاک کا دل نہ دکھے۔ اس لیے، اور چونکہ کسی کا دل دکھنا اس سے ایمان نہیں جاتا، گناہ ملتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا، لیکن سیدہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آقا کی حدیث بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، تو حضور اس کا بھلا چاہتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے گویا کہ سیدہ کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تاکہ مولائے کائنات سے یہ رکاوٹ گویا کہ ختم بھی ہو جائے۔ راز بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں، تو سیدہ پاک نے کہا علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا کائنات نے کہا سیدہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اور فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کرو گے نا دوسرا نکاح؟ تو مولا کائنات نے کچھ توقف فرمایا تو کہا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے کسی بہت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ بہادر گھرانے؟ ایسا کیوں فاطمہ؟ تو کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بہادر گھرانے کی عورت سے جب نکاح کرو گے تو اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے۔ دعا کرتی ہوں اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے، اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آ جائے۔ تو مولائے کائنات نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وصیت پر بہادر گھرانے سے نکاح کیا۔ پھر فرماتی ہے کہ علی ایک بات کہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، اور میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بلکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت علامہ عبدالرؤف مناوی کی یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کر لیا، اور غسل کر کے کپڑے پہن لیے، اور فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ میرے جسم کو کھولا نہ جائے، اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ پاک کو غسل دیا اس طرح سے کہ امام حسن اور امام حسین پانی لالا کر کے دیتے تھے، اور سیدہ اسماء بنت امیس ان کو غسل دیتی تھی۔ جب آپ کو کفن میں رکھ دیا گیا، بلکہ کبھی نہیں مسکرائی، مسکرانے کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ کبھی نہیں مسکرائی، جس دن وصال ہو رہا تھا اس دن مسکرائی۔ اور کیوں مسکرائی؟ ایک دن بہت فکر میں بیٹھی تھی، تو حضرت اسماء بنت امیس آئی، پوچھا بی بی بہت فکر میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسماء میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا کہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر کبھی نہیں پڑی، لیکن اب مجھے وقت میرا وصال کا آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میرا انتقال ہوگا تو جب مجھے چارپائی پہ ڈال کے لوگ لے کر جائیں گے میرا جنازہ، تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، جیتے جی نہیں پڑی، دنیا سے جانے کے بعد تو پڑے گی۔
کیونکہ مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ لے جا کر کے لے کے جاتے ہیں اور کھلا ہوا رہتا ہے جنازہ، ایک چادر پڑی رہتی ہے، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کیا ہوگا میرے وصال کے بعد۔ حیاتی میں تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی تھی، کہ کچھ لوگ یہ بھی قصے گڑھتے ہیں نا کہ جب وہ صدیق اکبر اور مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ میں اختلافات تھے، یہ تھا وہ تھا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاتی، تو اس دور میں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سیدہ کی خدمت میں کیسے لگی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ جب مرض وصال میں بیمار تھی تو ان کی خدمت کے لیے جو خاتون متعین تھی وہ اسماء بنت امیس تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں سیدہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو معلوم بھی نہیں پڑا، ان کی بیوی سارے معاملات میں، غسل ان کی بیوی دے رہی ہے، بیماری میں ان کی بیوی موجود ہے، تو آخر یہ کون سی بات ہے کہ سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے اور انہی کو خبر نہیں؟ بیوی کو خبر ہے، شوہر کو خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم کہنے سے پہلے سوچا تو کریں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ کالے کپڑے والوں کی روایتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے روشن چہرے والوں کی روایتیں پڑھا کریں اور اس پہ توجہ کیا کریں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، ہم لوگ کپڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم روشن دل والے، روشن چہرے والے لوگ، اور انشاءاللہ یہاں بھی روشنی ہے اور اہل بیت اور صحابہ کی وفا کے صدقے وہاں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب سیدہ نے فرمایا کہ اسماء مجھے فکر ہے کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، تو حضرت اسماء نے کہا بی بی میں ملک حبشہ گئی تھی، حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی وہ، تو میں حبشہ گئی تھی اور میں نے وہاں جو جنازہ دیکھا وہ ایسا تھا ڈولی والا جنازہ، یعنی مدینہ شریف میں کھلا رہتا ہے لیکن حبشہ والے ڈولی والا بناتے ہیں کہ اوپر سے ڈولی بنی رہتی ہے تو چادر ڈال دیتے ہیں تو اندر کیسا ہے کون ہے کچھ نظر نہیں آتا، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا جنازہ بنا لوں؟ تو فرماتی بنا لو۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس نے اس چارپائی پر ٹہنیاں لگائی کھجور کی اور اس کو ڈال کر کے سامنے لا کے رکھی، جیسی وہ ڈولی دیکھی 6 مہینے تک رونے والی سیدہ اپنا جنازہ دیکھ کے مسکرا پڑی، آج میرے پردے کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ سیدہ پاک ہے۔ پھر منگل کے دن 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک نے دنیا سے کوچ فرمایا اور اپنے بابا کے 6 مہینے کے بعد، اور پھر جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ 3 روایتیں، ایک تو حضرت عباس نے پڑھائی، ایک مولا علی نے پڑھائی، بعض لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے پڑھائی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یا مولا علی کا نام بیان کیا یا سیدنا عباس کا، اور اس کے بعد حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قسم، یہ سب لوگ قبر سیدہ میں اترے اور سیدہ کو لحد کے سپرد کیا۔ یہ سیدہ پاک کی مختصر سی داستان ہے، اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے۔